الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. محترم سامعین حضرات، سب سے پہلے تھوڑی آواز گھٹا دیں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر گزار ہوں کہ اس نے احباب کو توفیق دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کانفرنس کا اہتمام کیا، اور مجھے اس بات کی توفیق دی کہ میں نے کیا ہوا وعدہ الحمدللہ پورا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سامعین کی، منتظمین کی،
مجھ طالب علم کی اور تمام علماء کرام کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، شریعت اسلامیہ کے حوالے سے تعلیمات حاصل ہوں، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کانفرنس کا نام بھی سیرت امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اتفاقاً میرا موضوع بھی یہی ہے، لیکن میں یہ پہلے گزارش کر دینا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ایک ایسا سمندر ہے جس کے نہ تو کسی کنارے تک پہنچا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی غوطہ زن اس کی گہرائی حاصل کر سکتا ہے، بلکہ اگر میں یہ بات کہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت لکھنے والے، بیان کرنے والے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھنے، بیان کرنے، سننے اور سنانے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ ہمیں آج کے دور میں معاشرتی زندگی بسر کرتے ہوئے جن باتوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے یا جو ہم میں کمیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں اجتماعی اور انفرادی اعتبار سے، اس کے حوالے سے چیدہ چیدہ گفتگو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھتے ہوئے اور سنتے ہوئے آپ احباب یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت اسلامیہ 4 چیزوں کا نام ہے: عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انہی 4 پہلوؤں کے حوالے سے بیان کیا جائے گا، اور جو ہمارے ہاں برائیاں اور قباحتیں پائی جاتی ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ لہذا آپ کی توجہ بھی ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بھی بات ہمیں حاصل ہو تو اسے ضرور بضرور اپنانے کی نیت کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ سب سے پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم ان 4 پہلوؤں کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو پہلی چیز جو ہمیں حاصل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ دین کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی اعتبار سے کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز اور کوئی ڈیل نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو واضح طور پر بیان کیا ہے، فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ کفار یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کمپرومائز اس انداز سے کریں، کچھ بات ان کی مان لیں اور کچھ اپنی منا لیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پابند بھی کیا گیا، اور آپ کی سیرت ہمیں یہی بات بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، توحید باری تعالیٰ جو ہے، عقائد ایمانیات جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کسی کے ساتھ کسی اعتبار سے کوئی بھی نرم پہلو اختیار نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا یہ بات بیان کی ہے، بلکہ سورہ الکافرون کا بنیادی موضوع ہی یہ ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ کفار یہ کہتے تھے کہ تم ضرور ایک الہ کی پرچار کرتے ہو، تبلیغ کرتے ہو، تم ہمیں نہ تنگ کیا کرو، ہم تمہیں پریشان نہیں کریں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
کہ میں جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو اللہ کے علاوہ کچھ بھی سمجھتے ہو، ان کے بارے میں سوچنا بھی تیار ہو، سوچنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اگر تم میرے متعلق کسی قسم کے شک و شبہ کے اندر مبتلا ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا، کسی اور کی بندگی نہیں کر سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بے شمار واقعات ہیں، جب بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ضرورت پڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہے، اپنی التجاؤں کو پیش کیا ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، قسم پرسی کی حالت ہے، حالات و واقعات سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف نظر آتے ہیں، نہ وسائل، نہ اسباب، نہ نفری، نہ تعداد، کوئی چیز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض، یا اللہ اگر آج یہ مسلمان ہلاک ہو گئے تو یہ بات یاد رکھنا کہ روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں بچے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے جا رہے ہیں، چادر گر پڑی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی ہے، اللہ سے رابطہ کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بھی یہی کی۔ فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، فرمایا اللہ کی حفاظت کرو، اس کے احکامات کی پابندی کرو، تجھے جہاں ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ تیری نصرت، تیری تائید کے لیے حاضر ہو۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مانگنی ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، پوری کائنات مل کر بھی تجھے کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہے، اکٹھے ہو جائیں، اگر اللہ تعالیٰ نے قسمت میں نہیں نہ لکھا، سارے مل کے بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ اور اگر سارے فائدہ پہنچانا چاہیں تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمت میں نہیں لکھا تو فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بھی یہی کی۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے اندر، دعوت کے اندر مصروف ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اپنوں کی طرف سے، بیگانوں کی طرف سے۔ مشرکین مکہ اکٹھے ہو کے آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے کہا کہ ان کو روکو، یہ کیا کر رہا ہے؟ اور آپ بات یاد رکھیں، ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا تھا، اس کا دین کی ترویج و اشاعت کے اندر بہت بڑا ہاتھ ہے، اور شاید اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل قیامت والے دن جہنم کا سب سے ہلکا ترین عذاب ابو طالب کو ملنا ہے، کہ اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اس کی تپش اتنی ہوگی کہ دماغ کھولنا شروع کر دے۔ کس وجہ سے؟ مشرک ہے، مسلمان نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار سمجھانے کے باوجود، التجا کرنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فائدہ ہوگا کہ سب سے ہلکا ترین عذاب ہوگا، لیکن چھٹکارا نہیں۔ اس ابو طالب نے بھی مشرکین مکہ سے متاثر ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے ان کی بات مان لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا چچا میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کے رکھ دو، اور تم مجھ سے یہ توقع کرو میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ دین کے معاملے کے اندر کوئی پرواہ نہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ بنی مخزوم کے حوالے سے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بہانے باز تھی، ہیلے باز تھی، لوگوں سے ادھار لے کے انکار کر دیتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چوری کے زمرے میں آتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفارش پیش کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، غصے کے اندر تلملا گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حد کے حوالے سے سفارش کرتے ہو؟ وائم اللہ،
لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ تو بنو مخزوم کی فاطمہ نامی عورت ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا عمل کرتی تو اس کے لیے بھی یہی حد تھی۔ دین کے حوالے سے کہیں کوئی جھکاؤ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو دوسری بات ہمیں حاصل ہوتی، اختصار کے ساتھ ہم چلیں گے، اگر تھوڑا وقت زیادہ لگ گیا تو پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے اندر توجہ اللہ جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ، خشوع خضوع جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادات میں جب ہم مصروف ہوتے ہیں، اللہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ کس وجہ سے؟ خشوع خضوع نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نماز کے اندر ہوتے ہیں، اپنی دکان پہ پہنچے ہوتے ہیں، رکوع کے اندر ہوتے ہیں، تسبیحات پڑھنی ہوتی ہیں، ہمیں حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ نماز کے اندر خشوع خضوع کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں نماز کا ترجمہ کیا ہے، نماز کے اندر ہم نے پڑھنا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز ہوا کرتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا یہ انداز تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من اللیل حتی تتفتر قدماہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم پڑ جاتا تھا، سوج جایا کرتے تھے، پھٹ جاتے تھے قیام کرنے کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 پارے ایک ایک رکعت کے اندر پڑھ دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ سب کی قسمت کے اندر لکھے آنے والا ہے، پتہ چل جائے گا، فجر کی نماز کے اندر پتہ چل جاتا ہے۔ ہمیں ایسا بوجھ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن مجید کی تو تلاوت ہو رہی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مانگ رہے ہیں، ہم سے کیا مطالبہ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے اندر خشوع خضوع اس قدر ہوتا تھا، لہو عزیز ان کا عزیز المرجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم من البقار، رونے کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہوتی تھی کہ آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جس طرح ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والی آیت سے گزرتے، رکتے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے، اگر عذاب والی آیت کے پاس سے گزرتے، رکتے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہمارا انداز یہ بن چکا ہے، عذاب والی آیات پڑھی جاتی ہیں، ہم سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ غور کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، علم حاصل کریں، کم از کم جو انفرادی زندگی کے حوالے سے معاملات اور احکامات ہیں ان کا ضرور علم حاصل کرنا چاہیے۔ مساجد کے اندر کلاسز کا اہتمام ہوتا ہے، ترجمہ قرآن حدیث کا درس ہوتا ہے، ہمیں دلچسپی کے ساتھ 5 10 منٹ 20 منٹ وقت نکالنا چاہیے تاکہ ہمارا بھی نماز کے اندر، روزے کے اندر، حج کرتے ہوئے، عبادات کرتے ہوئے کسی قسم کا بوجھ محسوس نہ کریں، لطف آئے، زیادہ سے زیادہ لمبا قیام کرنے کا دل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے کا دل کرے، گڑ گڑانے کا دل کرے۔ لوگوں کے سامنے نہیں رونا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے۔ تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے جو ہمیں حاصل ہوتی ہے، معاملات کے اندر صداقت و امانت، اور یہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی 2 اوصاف ہیں جس کی گواہی مشرکین مکہ نے بھی دی۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی پر جہاں ہم کھڑے ہیں اس کے پیچھے سے ابھی ایک لشکر حملہ آور ہوگا تم پر، تو کیا تم مان لو گے؟ کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ جا کے پہلے دیکھیں آنے والا ہے کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کہا، ما جربنا علیک الا صدقا، 40 سال کی عمر میں، پوری زندگی کے اندر 40 سالی دورانیہ کے اندر ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، اگر آپ یہ بات کہیں گے ہم دل سے کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوگا۔ صداقت و امانت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی سامان لے کر گئے تو خیر و برکت کس بنیاد پر نظر آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کی بنیاد پر، اور اسی سے متاثر ہوئی۔ آج ہم جو تجارت کرنے والے ہیں، کاروبار کرنے والے ہیں، ذریعہ معاش اپنانے والے ہیں، ہمارے ہاں یہ قاعدہ قانون بن چکا ہے کہ جب تک آپ صداقت سے کام نہیں، جھوٹ سے کام نہیں لیں گے اور سچ بولتے رہیں گے، آپ مال
اور ذریعہ آمدن کو بہتر نہیں بنا سکتے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے یہ واقعات ہمارے لیے اسوہ نہیں بن سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ واقعات صرف پڑھنے کی حد تک نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ اور امانت یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی پیسے رکھ دیتا ہے، بلکہ راز جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہے، آپ سے مشورہ لیا جاتا ہے یہ بھی امانت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جا رہا ہو اس کو امین ہونا چاہیے، اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ اگر کسی کے راز کا معاملہ ہو تو اس کو لوگوں کے ہاں فاش نہیں کرنا چاہیے۔ تو صداقت و امانت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو بنیادی اوصاف معاملات کے اندر بتائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، وہ لوگ یاد رکھیں جو صداقت کی بجائے کذب بیانی کو اپناتے ہیں، جو امانت کی بجائے خیانت کو اختیار کرتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جس انسان کے اندر جمع ہو جائیں وہ پکا عملی منافق، مور لگ جاتی، کانا منافقا خالصا، پکا منافق عملی اعتبار۔ ان میں سے 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حدثا، جب وہ بات کرتا ہے کذبا، جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ چوتھی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو اہم پہلو ہمیں حاصل ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخاوت کی ایک بہت بڑی مثال تھی۔ ویسے تو عموماً دیکھا جاتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کانفرنسز کا اہتمام ہوتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، بعض خطباء کا انداز یہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی سکھ کا سانس لیا ہی نہیں، کبھی کوئی برکت والا دن دیکھا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے 3 مہینے تک جانا گھر کے اندر کوئی چیز ہی نہیں، چولہا ہی نہیں جلا، ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بھی توفیق دی تھی کہ رمضان المبارک کے اندر جب آپ صدقات و خیرات کیا کرتے تھے تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ تیز و تند آندھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوتا ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکریاں تھیں اور آپ روزانہ کے اعتبار سے کئی جانور ذبح کیا کرتے تھے، 100 کی تعداد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم برقرار رکھتے تھے، 100 جانور، 100 سے اوپر جتنے بھی ہونے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دینا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی آپ نے جواب کے اندر نفی سے کام لیا، ایسا ہوا ہی نہیں۔ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہیا کیا کرتے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے چادر تحفہ دی، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے دے دیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے غصہ کیا، کہنے لگے رجوت برکتہا حین سألتہا، میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا تو میری نیت یہ تھی کہ برکت حاصل ہوگی، لعلی اکفن فیہا، میری خواہش ہے کہ مجھے اس چادر کے اندر کفنایا جائے، اس وجہ سے میں نے مانگا۔ لیکن واقعہ سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا آپ کے ذاتی استعمال کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا آپ نے فوراً دے دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہے۔ اور اسی طرح 5ویں بات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو سخاوت کے والے سے آج ہمارا انداز کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے لیکن جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم کملا جاتے ہیں، ہمارے حواس کھو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا
ہماری شکل و صورت ایسی بن جاتی ہے جیسے پوری دنیا کے اندر اگر مقابلہ کیا جائے تو سب سے زیادہ تنگ دست، محتاج، مسکین اور یتیم میں ہی نظر آتا ہوں، یہ انداز ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا، بے دریغ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ درمیانی راہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے خرچ کرو لیکن اسراف نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنا، اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کے بعد اپنے حالات کو مینٹین کرنے کے لیے غنی ہے، مال موجود ہے، تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے۔ اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے بعد میں خود مانگنا ہے تو یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ شریعت ہمیں باؤنڈ نہیں کرتی، ہمیں مجبور نہیں کرتی، ہم پر زبردستی نہیں کرتی، کہتے ہیں جو توفیق ہے اس کے مطابق خرچ کرو، اگر نہیں کرو گے کل قیامت والے دن یہی مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عذاب کا ذریعہ بنے۔ تو جود و سخاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ حالات مختلف ہوتے رہتے ہیں، جب اللہ کی توفیق ہو تو انسان کو اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ اور پانچویں بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ رحم دلی اختیار کرنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کا بہت زیادہ فقدان ہے، جذباتیت ہے، غصہ ہے، اور جذبات اس قدر بے قابو ہو چکے ہیں کہ ہم نہ بڑے کی تمیز کرتے ہیں اور نہ چھوٹے کا خیال کرتے ہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، آپ کا انداز کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل تھے۔ ایک بدو صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، مسجد کے اندر ہی اس نے پیشاب کر دیا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کے پیچھے دوڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہر جاؤ، لا تضرمو، اس کو نہ منع کرو، اس کا پیشاب نہ روکو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا، صحابہ کو کہا پانی لاؤ اور اس کی صفائی کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذه المساجد لا تصلح فی فیہا شیء من هذا القدر والبول، یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہیں، یہاں بول و براز نہیں کیا جاتا، اس میں نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ نے پانی بہا دیا تو آپ نے کہا کہ یسرا ولا تعسرا، تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکلات نہیں، بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو بشارتیں سناؤ، لوگوں کو بگاؤ نہیں۔ اور اسی طرح حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، نماز کا طریقہ سیکھا، ایک سال بعد دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو چند احکامات بدل چکے تھے، یعنی کہ جب وہ آئے پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس وقت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، جیسا کہ صحیح البخاری کے اندر آتا ہے، آپس کے اندر ضرورت کے مطابق بات کر لیا کرتے تھے، لیکن جب ایک سال بعد آئے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے اندر چھینک آ جاتی ہے اور وہ الحمدللہ کہتے ہیں، انہوں نے آگے سے جواب دے دیا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی ران پر ہاتھ مارنے لگے، مقصد یہ تھا کہ تم خاموش ہو جاؤ۔ اب حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بڑا عجیب لگا کہ یہ کیا بات، پہلے جب آیا تھا تو تب تو یہ معاملہ تھا، لیکن اب کیا ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو سمجھایا تو حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ما رأیت معلما بعد قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا معلم، ایسا استاد، ایسا سکھانے والا دیکھا ہی نہیں۔ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھڑکا نہیں ہے، ڈانٹا نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الصلاۃ لا تصلح فیہا شیء من کلام الناس، یہ جو نماز ہے نا اس میں کلام جو ہے اس کی کوئی اجازت نہیں، انما ہی قراءۃ القرآن،
اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چھٹی بات، عجز و انکساری۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عاجز و انکساری کا پیکر تھے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کا سب سے زیادہ فقدان نظر آتا ہے۔ کوئی بندہ جو ہے اس سے ہمیں خالی نظر نہیں آتا۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا اختیار کیا جائے ہمارے محلے کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے شہر کے اندر لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں کوئی بندہ گزر کے گیا ہے، یہاں کوئی بندہ رہتا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، کئی ہمیں ایسے عوام کے اعتبار سے اہل علم بھی نظر آتے ہیں کہ جو اگر ان کے ساتھ القابات نہیں لکھے جاتے وہ تقریر کرنے کے لیے نہیں آتے۔ اور آپ نے میرا نام ہی نہیں ٹھیک لکھا، آپ نے میرا نام چھوٹا لکھا، دوسرے مولوی صاحب کا بڑا لکھ دیا، میں نے نہیں تقریر کرنی۔ یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ عجز و انکساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر بیٹھے ہوتے تھے تو باہر سے آنے والے کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بدو دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ایمان قبول کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، آ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ وہ پوچھا کرتے تھے ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ جو کہتا ہے کہ میری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں فقلنا ھذا الرجل الابیض متقی، یہ جو ٹیک لگا کے سفید روشن چہرے والا شخص بیٹھا ہوا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتانا پڑتا تھا۔ یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عجز و انکساری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عاجز و انکساری کے پیکر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی کوئی بھی عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے، کوئی بھی لونڈی، کوئی بھی عام شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، آپ کو اپنے مسئلے کے لیے لے جاتا، آپ نے کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ نماز کا وقت ہے، اقامت ہو چکی ہے، ایک بڑھی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، بازو پکڑ دیا کونے کے اندر لے جاتی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ اتنے وقت تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی رہی کہ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے انہوں نے اونگنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا، آپ کی عجز و انکساری کا یہ عالم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے صحابہ بیان کرتے ہیں کان یجلس علی الارض ویاکل علی الارض ویعتقل الشاہ ویجیب دعوت المملوک علی خبز من شعیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو باندھا کرتے تھے، بکری کو، جانوروں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ عید کے موقع پر ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، جو مالدار طبقہ ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب عید کی رات ہوگی تب جانور لے کے آنا ہے تاکہ کسی قسم کا نہ گند اٹھانا پڑے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خدمت والا کوئی چارہ وغیرہ لا کے ڈالنا پڑے، تاکہ صبح اٹھتے سار اس کو ذبح کریں اور اپنے سر سے جانا یہ قرض جو ہے وزن جو ہے وہ اتار دیا جائے۔ یہ انداز اختیار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جانوروں کا خیال لیا۔ آپ غلاموں کی دعوت قبول کیا کرتے تھے علی خبز من شعیر، جو کہ روٹی بھی کی اگر دعوت دیتا تھا تو آپ قبول کر لیا کرتے۔ ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی مولوی صاحب تہاڈا آج تہاڈی دعوت ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ گھر بڑی دور ہے۔ انہیں کہا نہیں پکایا کی، انہیں کہا چھوٹا گوشت پکایا ہے، انہیں کہا پھر گھر ہے پتہ ہی کون لگنا جان لگے۔ اور اگر کھانا جو ہے الحمدللہ اکرم زاہد پٹوی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ انشاءاللہ ایک دو بات انشاءاللہ اوپر تشریف لیں۔ آجو آجو جزاکم۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و انکساری کا انداز تھا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں ایک اور پہلو ملتا ہے، عفو و درگزر جو ہے، بردباری، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی کمال انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے،
ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آپ کی گردن کے اندر چادر ڈالتا ہے، اس کو اتنا گھماتا ہے کہ آپ کی گردن پر نشان پڑ جاتے ہیں، آپ کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردن گھما کے دیکھتے ہیں، مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ یا محمد مرلی من مال اللہ الذی عندک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا نا، جو غنیمت آیا ہے، جو صدقات و خیرات آئے ہیں، حکم دو کہ مجھے ان میں سے میرا حصہ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کا اظہار نہیں کیا کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی فتح عطا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اتنی عجز و انکساری ہے کہ آپ کا سر اونٹنی کی کوہان پہ لگ رہا ہے، اور ہر شخص جو مکہ کے اندر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 13 سال تک کسی نہ کسی اعتبار سے ظلم و زیادتی کرتا رہا، آپ کے لیے مصائب مشکلات پیدا کی جاتی رہیں۔ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بدلے لینے، کسی کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ہم کلام ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جملہ یہ نکلتا ہے، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہیں معاف کر دیا۔ ابو سفیان کے گھر کے اندر جو داخل ہو جائے اس کو بھی معاف کر دیا، جو اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئے دروازہ بند کر لے اس کو بھی معاف کر دیا، جو اپنا ہتھیار پھینک دے اس کو بھی معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ آج بیگانوں کو تو ہم اپنوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی بدلہ نہیں دیا، عفو درگزر سے کام دیا ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ایک اور اہم چیز جو ہمیں حاصل، آخری بات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی سب سے زیادہ بہتر کوشش کرنے والے تھے۔ ہمارا انداز کیا ہوتا ہے معاشرے کے اندر؟ ہر شخص کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے، میرے حقوق پورے ہونے چاہیے، لوگوں کے حقوق جو مرضی پورا کر، میرے حق پورا ہونا چاہیے، لیکن کبھی یہ فکر نہیں کی کہ میرے ذمے بھی کچھ معاملات ہیں، لوگوں کے بھی میرے ذمے حقوق ہیں، مجھے بھی پورا کرنا چاہیے۔ نہیں، ہم صرف اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں اس بات کی بھی دعوت دیتی ہے کہ ہمیں لوگوں کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اپنے قرض کا واپس مطالبہ کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے ایک اونٹ لیا اور کہا کہ جب مال آئے گا تو آپ کو ادا کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مطالبہ کیا، اور انداز ایسا تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برداشت نہیں ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منع کر دیا، آپ کو روک دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اونٹوں کے جو اونٹ آئے ہیں ان میں سے جو اس سے قرض لیا گیا ہے اس عمر کا ہے تو اس کو دے دو، لیکن پتہ چلا کہ اس عمر کا نہیں، اس سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہی دے دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین بندہ وہ ہے احسنہم قضاء، جو ادائیگی کے اعتبار سے اچھا ہو۔ اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ادا نہیں کرتے تھے، دعا بھی کیا کرتے تھے، بارک اللہ فی اہلک و مالک انما جزاء السلف الحمد والادا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال میں، تیرے اہل میں برکت دے، جو تجھے سے قرض لیا ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب دعا بھی دیا کرتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، لیکن ان کا جانور اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ چلنے کے قابل بھی نہیں، مشکلات ہیں، پریشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھڑی ماری، اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، بھاگنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر یہ مجھے فروخت کر دو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فروخت نہیں کر سکتا، آپ ہدیہ لے لیں، تحفہ لے لیں۔ کہنے لگے نہیں، میں نے خریدنا ہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار اصرار پر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک اوقیہ
اس کی قیمت مقرر ہوئی، لیکن ساتھ کہتا ہے میں نے شرط لگا لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مدینے کے اندر پہنچوں گا تو پھر آپ کو اونٹ آپ کے والے کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کرنا تھا، پیچھے مقصد یہ تھا۔ مدینے پہنچے، قیمت ادا کی، اونٹ لیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں واپس پلٹا جانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندہ بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترانی ما کستک، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تیرے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، خود جمالک و دراہمک، یہ درہم بھی پکڑو اور یہ اونٹ بھی پکڑو، سارا کچھ تیرا، فہو لک، یہ سارا کچھ تیرا، لے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہوا کرتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہتے ہیں جی السلام علیک، جس کا مطلب ہے کہ آپ پر موت نازل ہو، استغفر اللہ من ذالک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ غصے کے اندر آ گئی، ہمیں علیکم السلام واللعنہ، صرف موت نہیں تم پر لعنت بھی ہو۔ مہلاً یا عائشہ، عائشہ رک جاؤ، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر معاملے کے اندر نرمی پسند ہے، نرمی اختیار کرو۔ تو یہ چند باتیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں ملتی ہیں، جو ہمارے عقائد، ہماری عبادات، ہمارے معاملات اور ہماری اخلاقیات کو بہتر بنانے کے لیے سب سے اہم ترین مثالیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی وہ واحد حل ہے جو دنیا و آخرت کی کامیابی کا ہمارے لیے ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو یہ کہا ہے کہ ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، کہ اگر لوگ تمہارے جیسا ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان قبول ہوگا۔ کس وجہ سے تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ادا کرنے کی کوشش کی۔ لہٰذا ہماری کوشش ہونی چاہیے ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، زیادہ نہیں، کم از کم الرحیق المختوم کا ہر شخص کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے اعمال کو، اپنی گفتگو کو، اپنے معاملات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق لے کر چل سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کے ایام کو گزارنے کی، اعمال کو اپنانے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔